وسوسہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایمان کا حصہ ہے تو بات ذرا مشکل ہوگی. وسوسے کو یہ ایک جگہ مل ارشاد ہے اللہ کریم کا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، گویا کہ ایمان والے ہو جانے کے بعد بھی ایمان میں مکمل طور پر داخل ہونے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے. حق ایمان کا یا ماننے کا حق یہ ہے معرفت کا حق. کسی چیز کو پہچاننا اس کے حق کے مطابق، یہ چونکہ گریجول ہے پروسیس، اس لیے ساتھ ساتھ ممکن ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ناممکن ہو جاتا ہے. بس آج آپ زندگی کو پہچان رہے ہو، آج کی زندگی کو آپ نے پہچان لیا، آج 24 تاریخ ہے اپریل کی، آج کی دن آپ نے زندگی کو پہچانا، اور یہ پہچان جامد نہیں ہوگی، کیونکہ کل کا دن جو طلوع ہوگا کل آپ کے لیے نئی پہچان کی ضرورت پیدا ہو جائے گی. تو اسی طرح انسان جب بات مان لیتا ہے، اس کو نئی ضرورتیں، نئے واقعات، نئے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی تسلیم و رضا کو وہ دیکھتا چلا جاتا ہے. تو وسوسہ پیدا ہوگا، یہ ایمان ہی کا ثبوت ہے. اور یہ اس کو دور کرنے کی دعا ہمیشہ کی گئی کہ وسوسہ انسان کے ذریعے انسان میں پیدا ہوگا، جنات کے ذریعے پیدا ہوگا، براہ راست ابلیس کے ذریعے پیدا ہوگا. یہ وسوسہ پیدا ہوتا رہتا ہے. اچھا، وسوسہ ہے کیا؟ اپنے ایمان کو اپنے شک سے دیکھنا. سبحان اللہ. جب آپ کو اپنی ذات پر شک پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے تعلقات پر شک پیدا ہو جاتا ہے، آپ کو اپنے علم پر شک پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک گروتھ کا حصہ ہے. نہیں، بات سمجھے آپ. مثلا ہم نے علم کی فصل بوئی تو کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا پھل جہالت ہی نکلا. صحت کا بیج بویا، اس میں سے بیماریاں اور عارضے نکلے. کتنا سارے خاصیت کا آپ لوگوں نے صحت اور صحت کے مضامین ایسے بیماری نکلی. اور جب محفلیں بڑی مرتب کی، لوگ بڑے ملے، دوست احباب، پبلک ریلیشن کی، السلام علیکم، آپ کا کیا حال ہے، لوگوں کی برتھ ڈے کی تاریخیں یاد کرتے رہے، آج آپ کو خط لکھنا ہے، آج آپ کی باتیں کرنی ہے. وہ کچھ عرصے کے بعد دیکھتا تو تنہا ہی نکلا انسان. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے زندگی بسر کرنے کا دعویٰ ہے، ان لوگوں ہی کے ذریعے زندگی سے بیزاری پیدا ہو جاتی. دعویٰ کیا ہے آپ کا؟ کہ میری زندگی حیات، یہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا، حیات اور ممات آپ کے لیے ہے، وہ تو اللہ ہے نا، وہ تو ہمارا اپنا اعلان کی بات ہے. یہ جو پبلک زندگی ہے، گھریلو، میاں بیوی، بچے، اولاد، ماں باپ، یہ آپ کا ویسے اعلان ہے انڈیکلیئرڈ کہ آپ کی زندگی ان کے مطابق گزر رہی ہے، ان کے لیے گزر رہی ہے. ایسے یہ کرتے نا آپ، تنخواہ جا کے دے دیا، پیسے جا کے دے دیا، اور اپنے آپ کو قرضے کے بوجھ میں بھی ڈال دیا، ایک مکان بنا کے دے دیا.
یعنی کہ گویا کہ آپ ان کو حسن و خوبی کے ذریعے آپ پرورش کرنا اور سنبھالنا یہ آپ کی عطوگی ہے. کچھ عرصہ کے بعد اچانک آپ ایک دن کہتے ہیں کہ یہ دقت بس کچھ مجھے گھر سے ہی دقت ہو رہی ہے، جہاں سے فرحت تھی اور وہیں سے دقت پیدا ہونی شروع ہوگی. یہ انسانی نیچر ہے، اگر نہ پیدا ہوگی خود پیدا کر دے گا. وہ کہتے آپ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہو، 2 دفعہ آپ کو ڈانٹ پلائے، 3 دفعہ آپ منہ بناؤ گے، 4تھی دفعہ آپ بڑاؤ گے، 5 دفعہ آپ بھی کچھ ٹوٹے ہوئے لفظ بول جاؤ گے. تو گویا کہ انسان اپنے ماحول کی اطمینان یا طمانینت کو اور خود ہی کونیاں مارتا رہتا ہے. یہ ایمان کی حالت ہے، اندر سے شک بولتا رہتا ہے. شک ہی ثبوت ہے. جس طرح سے نا کسی کو آپ کہتے ہیں حسد، حسد کتنی سخت چیز ہے، خطرناک چیز ہے. آپ کی صفت کا واضح ثبوت ہی حسد ہے اور ثبوت ہی کو نہیں. حسد جو ہے وہ آپ کی صفت کا معترف ہوتا ہے، تبھی تو حسد کرتا ہے. یعنی کہ دشمن یا غیر ہونے کے باوجود اس نے آپ سے حسد کیا، گویا کہ آپ کی صفت کا وہ معترف ہوا. اسی طرح وسوسہ ایمان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور وسوسہ ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتا. یہ ایمان کا ایک قسم کا وہ اعلان ہی ہے. جس طرح سورج کا اعلان، ایک تو سورج کی روشنی ہے، دن کا اجالا ہے، ایک رات کا ہونا بھی سورج کا اعلان ہے. یعنی کہ رات کے آنگن میں جب سورج چمکے گا تو پھر اور نمایاں ہو جائے گا. اس طرح وسوسہ جو ہے یہ پیدا ہوتا رہتا ہے آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں. وسوسہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دوست کو پوری طرح دوست ماننے کے بعد اس کی نیت پر شک کرنا، یہ چلتا رہتا ہے زندگی میں. اپنی بیویوں کو اپنے ہم سفر ماننے کے بعد کبھی کبھی اچانک خیال آ جانا کہ یہ میری ہم خیال نہیں ہے. سفر آدھے سے زیادہ کٹ بھی چکا ہے، پر اب جا کے خیال ہے کہ شاید یہ ہم خیال نہیں، شاید یہ فیصلہ میرا غلط تھا. جبکہ بچوں کے باپ بھی ہو گئے تو مائیں بھی ہوں گی، تو شاید یہ میرے فیصلہ کہیں غلط تھا. فیصلہ کب کیا؟ جب اس کے واپس آنے کا ریووک کے کوئی امکانات نہیں. تو گویا کہ اپنے کیے ہوئے، اپنے پروڈیوس کیے ہوئے حال میں اور مقام میں اور پروڈکشن میں خود ہی نقص نکالتا رہتا ہے انسان. اسی طرح اپنے ایمان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ، کبھی کسی کی خامی بتا دی اور کبھی اپنی خامی. دیکھو جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا دیکھو ہم کہتے چل سکتے ہیں اور بھی غم ہے زمانے میں، ابھی زمانے پڑھتے جا سارا دن تو بڑی مشکل ہی ہے نا بات. اب یہ اپنا وسوسہ ہے، اپنے ہونے کا وسوسہ. ورنہ کتنی آسان سی بات ہے کہ ہم نے کسی کو دوست کہہ دیا، اب پر جو نااہل ہے تو اب تو زیادہ حق ہے آپ کا دوستی نبھانے کا. نااہل کے پاس سب سے بڑی صفت ہے کہ تمہاری دوستی مل گئی اس کو. اب تیری دوستی جو ہے اس کی نااہلی کے باوجود اس کو سرمایہ ہونا چاہیے نا اس کا. تو بجائے اس کی تو نے نااہلی دریافت کر لی تو خوبی ہے یہ کہ اس کی دوست کی نااہلی دریافت کرنے کے بعد تیرے جو تعلق میں زیادہ پختگی آنی چاہیے. تو گویا کہ وسوسے کو فیصلہ ہی دور کر سکتا ہے، فیصلہ یا یقین دور کر سکتا ہے. مثلاً یہ فیصلہ ہے، زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کر گزرتے ہو. فیصلے کو واپس نہ کرنے کی سوچ یہ فیصلے کا اعلان ہے. فیصلہ میں اسی سے کہہ رہا ہوں جس کے واپس نہ کرنے کا آپ فیصلہ کر چکے ہو، وہ فیصلہ ہو گیا. جب آپ یہ بات فیصلہ کر چکے ہو کوئی سا کہ یہ فیصلہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ الجھنے کی
آپ کی خامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب آپ ایک نسخہ آزماؤ چھوٹا سا کہ زندگی میں ہیومن ریلیشن کے درمیان جھگڑا نہ کیا کرو, فیصلہ کر لیا کرو. کیا ہے؟ جھگڑا نہ کرو, فیصلہ کرو. بیٹے کے ساتھ آپ کا جھگڑا شروع ہو گیا, جھگڑا کیوں کرتے؟ فیصلہ کر. بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ نہیں. تو جھگڑا کس بات کا؟ جب تم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تو پھر اس کو مغموم کرنا اور خود کو مغموم کرنا, یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ریلیشنز کے درمیان ایک بس کینسر بن جاتا ہے. اور یہ آپ کا حسن سلوک ہی اس کو دور کر سکتا ہے. تو گویا کہ اپنے فیصلوں کو اس طرح کی نگرانی کرنی چاہیے جیسے یہ بہت بڑی کوئی چیز ہے. ہر دنیا کے اندر ہر کام بہت مختصر کام ہے. ہر کام جو ہے اس پر نادم ہونے کا امکان ہے. تمہیں جو تقریر کی ہے, یہ تقریر تو نہیں ہے, شرمندہ ہونا چاہیے کیونکہ تقریر آپ کر چکے ہو, اور آپ اس تقریر کو خود ہی جا کے نظر انداز کر کے شرمندہ ہونے کی ضرورت کو نہیں ہے. اب فیصلہ کر کے کہ بھئی دیکھو اس میں جو خامی ہے وہ دور کر لیں گے, خامیاں ہوتی رہتی ہے, تقریر تو ہوئی گئی ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اپنے بعد کے فیصلوں کے ذریعے آپ خود ہی انہیں کمزور نہ کیا کرو, پھر وسوسہ نہیں آئے گا. اپنے ہو جانے والے فیصلوں کو کنسیڈرڈ اوپینینز کو ریکنسیڈر نہ کیا کرو بار بار, تو پھر یہ وسوسہ نہیں آئے گا. وسوسہ ایک مقام پر ذہانت کی دلیل ہے, ذہانت کی دلیل ہے. جو ذہین آدمی ہوتے ہیں ان میں وسوسہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ایمان دل کو اپیل کرتا ہے اور ذہن اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے وسوسے کے ذریعے. تو ذہن سوتا نہیں ہے, اس لیے دل نے مان لیا کہ ہم یہ مانتے اللہ ہے, مان تو لیا, دیکھو اللہ تو ہے, تکلیف تو بڑی ہے. اللہ کے بعد تکلیف. آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ ایک کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مابی کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں ہاں کہ فطرت نے آج تک انسان پروڈیوس کیے ہیں, اور جی کروڑ ٹو دا ٹائم کروڑ, ہاں انفینٹی ٹو انفینٹی بدلے پہ پروڈیوس کیے ہیں انسان. کوئی ایک بندہ نہیں ایسے پروڈیوس ہوا جو نہ مرے, ہے کہ نہیں بات؟ میرا ایک اتفاق سی کو پروڈیوس ہو جاتا, یا فطرت پروڈیوس نہیں کرتا جاتی یا کر نہیں سکتی. یہ تو ہم مانتے نہیں, کر نہیں سکتی تو پروڈیوس نہیں کرنا چاہتی. فطرت اس کو لافانی پروڈیوس نہیں کرتی, اور انسان لافانی ہونے سے کم ٹھہرتا نہیں ہے. اور یہ دونوں چیزیں آپس میں اتفاق نہیں کرتی. بس یہ وسوسے کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ زندگی آپ نے دی ہے, ہم مانتے ہیں آپ نے زندگی دی ہے, تھوڑی سی اور دے دو. وہ کہتے ہیں نہیں اتنی زندگی ہوتی ہے, تو پھر آپ دے نہیں سکتے. آپ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دی ہے, درود بھیجا ہے پیغمبر پر, زندگی طویل نہیں بنائی, اور آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہو, زندگی آپ بس ایک مختصر بناتے ہو, باقی سارے کام جو ہے اس میں, بلکہ زندگی پہلے دن سے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جوانی آئی کے ساتھ ہی موت شروع ہوگی, بیماری کے ساتھ تعارف جس دن پہلا ہو گیا سر درد, وہ بھی موت شروع ہوگی. یا تو چلو مان لیا 60 سال کے بعد مرنا ہے, 60 سال تک تو زندہ پائندہ رہنا چاہیے نا, وہ تو 30 سال کے بعد ہی مرنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ سلو گروتھ جو لائف کی ہے یہ سلو ڈیکے ہے, اور انسان ساتھ ساتھ مرنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کوئی مر گیا, آدھا مر گیا خود ہی انسان, کسی کا کوئی باپ گزر گیا, وہ حادثہ اس کے اوپر سے گزر گیا, کسی کا کوئی محبوب گزر گیا, کسی کا کوئی دوست چلا گیا. تو گویا کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں سے کوئی تیر آتا جائے گا گھر میں. اچانک بیٹھے بیٹھے خبر آ گئی اور قذافی کے اوپر حملہ ہو گیا, یہ بھی خوشگواری خبر ہوگی ہمارے لیے. یہ کوئی اور اخباری خبر آ جائے گی, کچھ اور واقعہ ہو جائے گا, کہیں پیٹ سے آدمی آ جائے گا اداس بیٹھا ہے, جی کی دسا, کہتے پتہ چل گیا تو کی دسنا چاہنا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, گویا کہ زندگی میں اداسیاں شروع ہو جاتی ہیں. زندگی شروع سے ہی زوال پذیر ہے.
اور شروع سے ہم اس کو عروج کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ بات آج تک ریکنسائل نہیں کر سکتا انسان. تو فیتھ کی زندگی ذہن کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ ہی کلاش رہا کہ دل کی دنیا اور ہے اور عقل کی دنیا اور ہے. اس کو آپ دل کو آپ جنوں کہہ لو، عقل کو آپ خرد کہہ لو. کوئی صاحب عقل جو ہے، صاحب عقل جلتی آگ میں چھلانگ نہیں لگائے گا، لیکن چھلانگ لگائی. اور اگر آپ سوچ کے لگاؤ گے تو آپ کی جلا دے گی. آگ کی صفت کو گلزار میں کنورٹ کرنے کے لیے سوچ اپنی سے فارغ ہونے ضروری ہے. فاتر کی سوچ نہیں چلو گے ورنہ تو بھی جلا دے گی. آگ کا کام ہے جلا دینا. کہ آپ آزمانے کے لیے ہاتھ ڈال دو آگ میں تو پٹی کا انتظام ہم کروا دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب رکھے ہیں. نہیں بات سمجھ آئی؟ اگر آپ آزمانے لگے ہو تو پھر اس کا یہ علاج ہے. اور اگر ویسے آپ کسی عالم میں جل گئے ہو تو اس عالم میں آگ ہوتی کو نہیں ہے. عالم سرمتی کا ہو، سرکشی کا لو، کچھ کہہ لو. تو گویا کہ اگر آپ ایمان کے بعد بھی اپنے ایمان کو ہوش کے ساتھ چلانا چاہ رہے ہو تو بس ٹائم ہو گیا. ایمان کو اگر آپ اپنے فکر کے مطابق چلا رہے ہو، سوچ کے چلا رہے ہو، اس کی رفتار کو کنٹرول کر کے چلا رہے ہو، پھر یہ ہو گیا. کہاں ادھر آ جا، آگے آ جائے، آ جاؤ. تو آپ آ گئے، آپ آ گئے. چل بیٹھ جائے، چل آپ بھی بیٹھ. تو وسوسہ جو ہے انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے. وسوسے کا علاج ایک تو وہ ہو گیا کہ آپ پہچان لو اپنے ایمان کو. دوسرا، نقصان واضح طور پر نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت کسی کے حکم ماننے پر اگر آپ میں آ گئی تو وسوسہ نہیں آئے گا. یعنی کہ کسی کا حکم اتنا ماننا شروع کر دو کہ آپ کا واضح نقصان بھی آپ کو ملال نہ ہو. یہ دوستی میں ہوتا ہے، محبت میں ہوتا ہے کہ اس کے کہنے پر آپ نے کیا کیا، یہ بھی آپ نے اس کو دے دیا. دوست کو کہتے دوست تھا وہ میں نے کر دیا. دوست کے اندر عقل نہیں استعمال کیا. ایسی آدمی کو وسوسہ نہیں آئے گا. وسوسہ ہوتا ہے جب تک ذہن کی زندگی جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہتا ہے. تو اس باب میں اللہ پر ایمان کے باب میں وسوسہ یہ پھر ایمان کا گن بن جاتا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ جس طرح شک ایمان کی نفی ہے، اسی طرح یقین جو ہے یہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اپنے ایمان کو اگر آپ یقین بنا لو، یقین کا ثبوت کون ہے؟ آپ خود ہی. اللہ ہے، ثابت کرو کہ میں خود ہی ثبوت ہوں. آپ مجھے خود ثبوت بن گیا، اس کو بھی کوئی الگ ثبوت نہیں ملا کہ اللہ سے کہیں اس کی کوئی پرائیویٹ کنورسیشن ہوگی ہو. نہیں بات ہے، وہ خود ہی ثبوت بن گیا. اب جو خود ثبوت بن جائے گا اس کو ثبوت فراہم کر دیا جائے گا. تو لہذا اللہ پر اس حد تک بھروسہ کرو اور جس حد تک آمکانہ حد تک ممکن ہو. اگر آپ عقل کے مطابق چلو گے تو یہ وسوسے سے آپ بچ نہیں سکتے. وسوسہ جو ہے یہ قائم رہے گا. اس لیے وسوسے کو عبادت کی تیزی سے بھی قائم نہیں ہو سکتا. یہ اگر آپ دور نہیں ہوتا، آپ زیادہ عبادت کرو تو. البتہ ہے کہ ذکر میں اگر محویت مل جائے تو وسوسہ ختم ہو جاتا ہے. ذکر کی محویت ایک محویت مقام ہے کہ ذکر میں ہے منم محو خیال او نمیدانم کجا رفتم. کسی کے خیال میں ہم چلے گھر سے آگے یہ نہیں پتا کہ کدھر سے کدھر چلا گیا. یعنی کہ انسان محویت مسافرت میں سفر بھول جائے. یہ کیسا مقام ہے کہ اپنی تلاش بھی بھول گئے اور تمہاری تلاش بھی بھول گئے. ایک ایسا مقام آ گیا. تو یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں
ایمان قائم ہو جاتا ہے اور وسوسہ نکل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر بار یاد کرایا جاتا ہے, بار بار آپ کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے سیدھی راہ دکھا. حالانکہ ایک بار دیکھ لی تو کافی ہے نا, لیکن بار بار آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ سیدھی راہ دکھا, بار بار استغفار بتایا جاتا ہے تاکہ وہ وسوسہ جو ہے وہ آپ اس سے آزاد ہو جاؤ. اور وسوسے سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ اعتماد شخصیت پر کر لینا چاہیے. شخصیت سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کہو. دو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی شعور کے مطابق اپنی آئیڈینٹی کو خود دریافت کر کے خود ہی اس کا ایک مقام تعین کر کے آپ فیصلہ کر لو کہ یہ ہم نے کرنا ہے, ہم یہ بنیں گے, ہم یہ بن چکے ہیں, یہ بننے والے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ معمار کے ہاتھ میں چلی گئی اینٹ جہاں مرضی لگا دے, بلڈنگ میں ڈیزائن ہو جائے گا. اب اینٹ کو بلڈنگ کے ڈیزائن سے غرض بونی ہے, اس کو معمار کے ہاتھ سے غرض ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کہنے سے سفر شروع کر دو اور اس اعتماد کو قائم رکھو یقین کے ساتھ, پھر وسوسہ نہیں آئے گا. وسوسہ میں ہوں اور ایمان تو ہے. کبھی اس بات کو دل میں سوچ لو تو پھر بات سمجھ آئے گی کہ وسوسہ کون ہے, میں, اور یقین کون ہے, تو. تو میں کو نفی کرتے ہی تو کہتے بار بار میں کو نفی کرو. میں کو نفی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وسوسے کو نفی کرو. اور جب تو قریب چلے گئے, آپ تو کے بہت قریب آ گئے, پھر منو تو کا فاصلہ ختم ہو گیا. اس کو پھر چاہے میں کہو چاہے تو کہو, وہ بات ایک ہی ہے. لوہا آگ میں گرم ہو گیا, چاہے وہ اپنے آپ کو آگ کہے تب بھی ٹھیک ہے, تو چاہے وہ لوہا کہے تب بھی ٹھیک ہے. آگ سے نکلے گا تو لوہا ہوگا, ورنہ آگ ہی ہے. تو نہ نکلو باہر, تو نہ مطلب اپنی چیز بتاؤ کسی کو کہ ہم کون ہیں. تو اس خیال میں رہو, اپنے ایمان کا دوسروں کے سامنے ثبوت پیش کرنے والا کبھی ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا. اپنے ایمان کو اپنے ساتھ رکھ, اپنے اللہ کو اپنے پاس رکھ, اور دوسرے کو اپنے اللہ کو پریزنٹ نہ کرو کہ میرے اللہ نے مجھے بڑا کرم کیا کہ میں صحت یاب ہو گیا, تاکہ پھر بیماری آنے والی, پھر آپ اللہ کا غضب ہی ہوگا نا. تو لہٰذا یہ زندگی میں آتا رہتا ہے, کبھی صحت, کبھی بیماری, کبھی موت, کبھی زندگی, کبھی آنا, کبھی جانا, کبھی دوست, کبھی بیگانے, کبھی حاصل, کبھی محروم, چلتا رہتا ہے. اور اللہ ہی ہے, جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ پیدا کرے گا, مارے گا ضرور, اور آپ زندگی مانگتے جاؤ گے اور وہ زندگی لیتا جائے گا. اللہ ہی کہلائے گا اور تم بندے ہی کہلاؤ گے, اور وہ چیز کبھی تم کر نہیں سکتے, جو ہوا نہیں ہے نہ ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ زندگی میں موٹی موٹی بات یہ ہے کہ آپ علم حاصل کرتے ہو, علم کا نتیجہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بے علمی یا کم علمی بن جائے یا جہالت بن جائے. یہ ضرور دیکھنا. ثبوت اس کا یہ ہے کہ علم کی اتنی برانچز ہیں, یہ تو آپ صاحبان علم جانتے ہو کہ علم کی اتنی برانچز ہیں جتنی کم از کم ایک یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل ہیں. اور جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان میں جتنے سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں, یہ تو آپ سمجھ گئے نا, یونیورسٹی کیلنڈرز میں جتنے سلیبس ہیں. اب ہر یونیورسٹی کے اندر ایم اے لیول پر پنجاب میں سمجھ لو کہ 40 اگر مضمون پڑھائے جا رہے ہیں, تو پھر یونیورسٹیاں جو ہیں کروڑ یا لاکھوں ہوں گی, یا کتنی ہوں گی, ہزارہ, اتنے تو مضامین ہیں کم از کم یونیورسٹی لیول کے. باقی باہر لائبریری میں پڑھے ہیں. آپ ایک علم میں آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد ایک برانچ کا آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ آپ دوسری برانچ میں کھورے رہ گئے, وہ بڑا ضروری علم تھا. اب آپ کا علم جہالت بن گیا. علم جہالت نہیں بنتا. کب جہالت بنتا ہے؟ جب اس کا فیلڈ دوسرا ہو جائے, جس فیلڈ سے وہ ناآشنا نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بن گئی, جس کی مثال میں نے ہم کو بتائی تھی کہ مولانا روم کی مثال, کہ وہ ناوی آدمی تھا نا, اس کشتی میں سوار تھا, تو ملا سے کہا کہ بھائی کوئی تمہیں سرف ناو آتی ہے؟
ملا کا بچہ رہنے کا سرفنا کو مجھے پتہ نہیں ہے، تو ناف صاحب نے کہا، بزرگ نے کہا، علم والے اسکالر نے کہا کہ تیری آدھی زندگی ضائع ہو چکی، تو تے علم سے ناشنا ہے۔ کشتی جب ہچکولے کھانے لگی، طوفان آ گیا، ملا نے پوچھا اس سے، ناوی سے، کہ بھائی بات یہ ہے تیرنا آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، کہتا تیری ساری زندگی غارت ہو گئی۔ بات اتنی ہے، ناو نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ محو چاہیے۔ تو مولانا بھی یہی کہتے ہیں، سارے یہ کہتے ہیں محوی علم نہیں چاہیے، محوی علم چاہیے۔ تو آپ محویت کے عالم میں چلے جاؤ تو پھر واقعہ ہو رہا ہے، ایک علم دوسرے مقام پر جہالت ثابت ہو گیا۔ صرف نہ وہ دریا کی موجوں میں کام نہ آئی، تو گویا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ جو علم حاصل کر رہے ہو اس علم کے علاوہ کوئی ضرورت نکل جائے آپ کی آخرت کے وقت یا اسی زندگی میں، تو وہ آپ تو ہو معاف کرنا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر آپ کی زندگی ضائع ہو جائے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم سے جہالت نکلنے کا امکان ہے، جیسے صحت کے بیج بونے سے بیماری کا پھل پیدا ہو سکتا ہے، دوستوں کے اکٹھا کرنے میں تنہائی حاصل ہو سکتی ہے، اور زندگی جو کر رہے ہیں اس کے اپنے برعکس نتیجہ دے سکتی ہے۔ اسی طرح ایمان جو ہے، بہت صاحب ایمان جو ہے یکلخت جو ہے ابہام میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں آخرت تک اپنی خیریت منگانی چاہیے۔ ایمان تو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، لیکن عشق کو خطرہ نہیں رہتا۔ اس کا ایمان چونکہ مرکز کی طرف آ گیا، وہ ایک محبوب کی طرف آ گیا، ایک دوست کی طرف آ گیا، اب وہ اس کے پاس چلا جا رہا ہے، کہتا میرے دین بھی تو، ایمان بھی تو، مجھے بات ختم ہوگی۔ اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور جس کا دین اور محبت الگ الگ ہو اس کو خطرہ رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں کس کی لاج نبھاؤں، ادھر اللہ کا حکم ہے، ادھر محبوب کا حکم ہے، ادھر مائیوال نے کہا دریا کے پار آنا، اللہ کا حکم ہے کہ ادھر واقعات اور ہے، تو ہم کیا کریں؟ دونوں باتوں میں فیل، تو تذبذب جو ہے یہ دونوں باتوں میں فیل۔ اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے تعلق کو یا اپنے یقین کو بہت ہی قوی رکھنا چاہیے، اور آخرت جو ہے یہ آپ کے یقین کا نام ہے۔ آخرت کیا ہے؟ آپ کے یقین کا نام ہے، اور زندگی جو ہے آپ کی رعایت کا نام ہے۔ خوشحال زندگی کیسے ہوتی ہے؟ گھر کی زندگی میں کہہ رہا ہوں، چھوٹی سے گھر کی زندگی کیا ہے؟ آپ کی رعایت کا نام ہے۔